اور اسی طرح ایک عورت امام شافعی رحمہ اللہ کے پاس آتی ہے، کہتی ہے کہ امام صاحب میں اپنے بیٹے کو صبح نماز کے لیے اٹھاتی ہوں اور وہ پھر سو جاتا ہے، میں اسے پھر اٹھاتی ہوں وہ پھر سو جاتا ہے، آپ مجھے بتائیں کہ میں کس طرح اپنے بیٹے کو صبح نماز کے لیے اٹھاؤں۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، مجھے ایک بات بتاؤ کہ اگر تمہارے گھر میں آگ لگ جائے اور اس گھر میں تمہارا بیٹا سویا ہوا ہو تم کیا کرو گی؟ وہ کہتی ہے کہ میں اسے جا کے اٹھاؤں گی۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ اگر وہ نہ اٹھے، وہ اسی طرح پھر سو جائے تو پھر تم کیا کرو گی؟ وہ کہتی ہے کہ میں اس کے بال پکڑوں گی یا اسے کندھوں پہ اٹھا کے گھر سے باہر لے آؤں گی۔ امام صاحب فرماتے ہیں تم اسے دنیا کی آگ سے بچانے کے لیے اگر اسے بالوں سے پکڑ کے اور اپنے کندھوں پہ اٹھا کر باہر لا سکتی ہو تو اسے اس آگ سے بچانے کے لیے جو اس سے 70 گنا زیادہ گرم اور سخت ہے، تم اس سے بچانے کے لیے اسے بالوں سے پکڑ کر یا کندھوں سے اٹھا کر اسے نماز کے لیے نہیں بھیج سکتی۔ آج ہم اپنی اولادوں کے زندگی میں ہر خواہش کو پورا کرتے ہیں، ہر طرح سے ان کی زندگی کو آسان بناتے ہیں، اور اس دنیا کی ہر زہریلی چیز سے ہم اپنی اولاد کو دور رکھتے ہیں، ہر وہ چیز اپنی اولاد سے دور رکھتے ہیں جو اس کے لیے خطرے کا سامان ہوتی ہے۔ کیا ہم اپنی اولاد کے آخرت کے لیے جو چیزیں وہاں انہیں نقصان دیں گی ہم ان سے بچا رہے ہیں؟ کیا ہم انہیں ان گناہوں سے باز رکھ رہے ہیں جو گناہ آخرت کے دن ہمارے لیے وبال بنیں گے، ہمیں آگ کی طرف لے کے جائیں گے؟ کیا ہم ان کے لیے کوئی سامان کر رہے ہیں کہ ان کی آخرت کی زندگی میں انہیں کوئی نقصان نہ ہو، انہیں مصیبت نہ اٹھانی پڑے؟ اولاد کے لیے ہم زندگی میں ہر وہ کام کرتے ہیں جس سے ان کا فیوچر بیٹر بنتا ہے۔ کیا ہم ان کے اس فیوچر کو بیٹر بنانے کے لیے کچھ کرتے ہیں جو انسان کا ریئل میں فیوچر ہے، جو ایسا فیوچر ہے جو کبھی ختم نہیں ہونے والا؟ اور اپنی اولادوں کے لیے اس فیوچر کا بھی سامان کریں۔ اگر آپ دنیا کے لیے اسے ہر طرح کی آسائش پرووائڈ کرتے ہیں تو انہیں اس فیوچر کے لیے بھی کچھ نہ کچھ پرووائڈ ضرور کریں، انہیں کچھ نہ کچھ موٹیویٹ ضرور کریں، انہیں کچھ نہ کچھ اس کے متعلق کچھ ضرور سکھائیں۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والے اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ انہیں ضرور اللہ سے ڈرائیں، انہیں خدا کا تعارف ضرور کروائیں، پھر آگے ان کے اپنے فعل وہ کیا کرتے ہیں آپ اپنا حق ضرور ادا کریں۔ جس طرح آپ دنیا میں اپنی اولادوں کو مصیبت میں نہیں دیکھ سکتے، اسی طرح انہیں آخرت کی بھی بیٹر لائف دینے کے لیے ان کے لیے آخرت کے لیے کچھ نہ کچھ سامان ضرور کریں، انہیں قرآن کے نزدیک ضرور کریں۔